بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ آواز اور سکرین اگر شو ہو رہی ہے تو کائنڈلی بتا دیں. ہم سیرت کی کتاب پڑھتے پڑھتے یہاں تک پہنچے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمر مبارک ہے وہ تقریباً ٹین ایج کی ہے اور 20 سے 25 سال کی عمر ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون کون سے کام اختیار کیے اپنی جوانی کے اندر، تو اسی کا یہاں پر کچھ تذکرہ ہے. عنفان شباب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی معین کام نہ تھا. البتہ یہ خبر متواتر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چراتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی سعد کی بکریاں بھی چرائیں جب آپ چھوٹے تھے، اور قبیلہ بنی سعد میں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے پاس رہتے تھے تو وہاں پر بھی بکریاں چراتے تھے. اور مکہ میں بھی اہل مکہ کی بکریاں چند کیرات کے عوض چراتے تھے. کیرات اس زمانے کی کچھ کرنسی ہے، کچھ پیسوں کے عوض بکریاں چراتے تھے. 25 سال کی عمر ہوئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا مال لے کر تجارت کے لیے ملک شام تشریف لے گئے. تو پہلا کام آپ کا بکریاں چرانا تھا، دوسرا کام آپ کا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا کے ساتھ بزنس پارٹنرشپ تھی. اور ان دونوں کی جو آپس میں پارٹنرشپ تھی وہ مضاربہ تھی. مضاربہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے اور دوسرے کی اس میں محنت ہوتی ہے، اور وہ ایک خاص ریشو کے ساتھ پروفٹ کو یا لاس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں. تو مضاربت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ پارٹنرشپ کی کہ جو سامان ہے، جو انویسٹمنٹ ہے وہ حضرت خدیجہ کی ہے، اور جو محنت ہے اس کو بیچنے کی وہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. تو سب سے پہلے شام تشریف لے گئے. ابن اسحاق کا بیان ہے کہ خدیجہ بنت خویلد ایک معزز مالدار اور تاجر خاتون تھی. لوگوں کو اپنا مال تجارت کے لیے دیتی تھی اور مضاربت کی اصول پر ایک حصہ طے کر لیتی تھی. پورا قبیلہ قریش ہی تاجر پیشہ تھا. جب انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راست گوئی، امانت اور مکارم اخلاق کا علم ہوا تو انہوں نے ایک پیغام کے ذریعے پیشکش کی کہ آپ ان کا مال لے کر تجارت کے لیے ان کے غلام میسرہ کے ساتھ ملک شام تشریف لے جائیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام میسرہ کے ساتھ ملک شام گئے. وہ دوسرے تاجروں کو جو کچھ دیتی ہیں اس سے بہتر اجرت آپ کو دیں گی. آپ نے یہ پیشکش قبول کر لی اور ان کا مال لے کر ان کے غلام میسرہ کے ساتھ ملک شام تشریف لے گئے. یہاں پر تھوڑی سی بات یہ کر لیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائیں، اور ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہ بتایا، ما من نبی الا رعى الغنم، کہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام ہیں اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں ان سب نے آ کر بکریاں چرائی ہیں. تو صحابہ نے پوچھا، وانت یا رسول اللہ، کیا آپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعم، جی ہاں میں نے بھی بکریاں چرائی ہیں. کنت اراها علی قراریت اہل مکہ، میں اہل مکہ کی کی بکریاں کچھ پیسوں کے عوض چرایا کرتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام کو اس کام پر لازمی لگایا بکریاں چرانے کے لیے، اور اس کے پیچھے ایک حکمت ہے. وہ یہ ہے کہ ایک طرح کی پریکٹس ہو جائے. عمومی طور پر دیکھا جاتا ہے کہ جانوروں میں سے سب سے زیادہ مشکل کنٹرول کرنا بکریوں کو ہے. ایک تو وہ تعداد کے اندر بہت زیادہ ہوتی ہیں، اور ان کو بڑی ہی حکمت کے ساتھ، بڑی ہی پلاننگ کے ساتھ اور بڑی ہی کیئر کے ساتھ کنٹرول کرنا پڑتا ہے.
کبھی آگے سے، کبھی پیچھے سے، کبھی دائیں سے، کبھی بائیں سے، کہ کوئی بیمار نہ، مطلب کوئی بھیڑیا اس پر حملہ نہ کر دے، کوئی جانور اس پر حملہ نہ کر دے۔ تو جتنی محنت اور نگرانی بکریوں کو چرانے میں چاہیے، کسی اور کو نہیں چاہیے۔ تو بیسیکلی بکریوں کو چرانے میں صحابہ انبیاء علیہ السلام کی ایک طرح کی ٹریننگ ہوتی ہے۔ 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی ہوئی۔ جب آپ مکہ واپس تشریف لائے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنے مال میں ایسی امانت اور برکت دیکھی جو اس سے پہلے کبھی نہ دیکھی، اور ادھر ان کے غلام میسرہ نے آپ کے شیریں اخلاق، بلند بلند پایا کردار اور موضوع انداز فکر، راست گوئی، امانت دارانہ طور طریقے کے متعلق اپنے مشاہدات بیان کیے، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا شادی کرنے کے لیے ان سے تیار ہو گئیں۔ اس سے پہلے بڑے بڑے سردار اور رئیس ان سے شادی کے خواہاں تھے، کیونکہ وہ ایک تو وہ مالدار تھی، دوسری وجہ یہ تھی کہ ان کی بڑی رسپیکٹ تھی مکہ کی کمیونٹی کے اندر، لیکن انہوں نے کسی کا پیغام منظور نہ کیا۔ اب انہوں نے اپنے دل کی بات اپنی سہیلی نفیسہ بنت منبہ سے کہی، اور نفیسہ نے جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو شنید کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے اور اپنے چچاؤں سے اس معاملے میں بات کی۔ انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا سے بات کی اور شادی کا پیغام دیا۔ اس کے بعد شادی ہو گئی۔ نکاح میں بنی ہاشم اور رؤسائے مضر شریک ہوئے۔ بعض کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا انتقال ہو چکا تھا، اس لیے چچا جو تھے وہ ان کی جگہ پر تھے۔ یہ ملک شام سے واپسی کے 2 مہینے کے بعد کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر میں 20 اونٹ دیے۔ اس وقت حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی، اور وہ نسب و دولت اور سوجھ بوجھ کے لحاظ سے اپنی قوم کی سب سے معزز اور افضل خاتون تھیں۔ یہ پہلی خاتون تھی جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی، اور ان کی وفات تک کسی دوسری خاتون سے شادی نہیں کی۔ ابراہیم کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی اولاد ہے، وہ ساری کی ساری اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پیدا ہوئی۔ سب سے پہلے قاسم پیدا ہوئے، اور قاسم سے ہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے ابو القاسم۔ پھر زینب پیدا ہوئی، پھر رقیہ، پھر ام کلثوم، پھر فاطمہ اور عبداللہ پیدا ہوئے، اور عبداللہ کا لقب طیب اور طاہر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب بچے بچپن ہی میں انتقال کر گئے، البتہ بچیوں میں سے ہر ایک نے اسلام کا زمانہ پایا، مسلمان ہوئیں اور ہجرت کے شرف سے مشرف ہوئیں، لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے سوا باقی سب کا انتقال آپ کی زندگی میں ہی ہو گیا۔ حضرت فاطمہ کی وفات آپ کی رحلت کے 6 ماہ کے بعد ہوئی۔ اچھا، یہاں پر میرا ایک سوال ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ جب انسان شادی کرتا ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، تو شادی کرتے وقت اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ شادی ایسے مرد سے یا ایسی عورت سے کی جائے جو شادی شدہ پہلے سے نہ ہو، اور ہم اور ایج فیلو بھی ہو، بڑی ایج کا نہ ہو۔ یہ ایک مطلب انسان کے اندر کی چیز ہے۔ مرد بھی یہی سوچتے ہیں، عورت بھی یہی سوچتی ہیں کہ جس سے میں شادی کرنے جا رہا ہوں یا کرنے جا رہی ہوں، اس کی پہلے شادی نہ ہوئی ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سے بڑی عمر کی عورت سے شادی کی جو آپ سے تقریباً 15 سال بڑی تھی، اور پہلے بھی ان کی شادی ہو چکی تھی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان سے اولاد بھی تھی۔ تو ہم اس کو کیسے ڈیفینڈ کریں گے اس بات کو؟ کیسے ڈیفینڈ کریں گے اگر کوئی اعتراض کرتا ہے اس بات پہ؟ جی، اس بات کو کیسے ڈیفینڈ کریں گے؟ بھئی یہ سیشن ہے، انٹریکشنز ہر کوئی بات کر سکتا ہے، پوچھ سکتا ہے، صرف سننا ہے اور چلے جانا ہے، ایسا نہیں ہے نا۔ کیسے اس کو ڈیفینڈ کریں گے؟ جی، کچھ باتیں آئی ہیں کمنٹس کے اندر۔ یہ اللہ کا حکم تھا۔ اللہ کا حکم کس طرح سے آتا ہے؟ وہی کے ذریعے سے آتا ہے نا اللہ کا حکم، تو ابھی تو ہمارے نبی نبی بنے نہیں، ابھی تو وہی جو ہے وہ
वही तो उतरना शुरू हुई नहीं। जी। और कोई जवाब? किसी को भी, कोई भी नहीं है? अच्छा ये, एक मिनट और भी जवाब भाई है। मैं तो बता ही दूंगा आखिर में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी जो है वो अ, अपनी से बड़ी 15 साल की खातून से हुई। उम्र की कोई अहमियत नहीं। जी जी, उम्र की तो कोई अहमियत नहीं, मैं जस्ट बता रहा हूँ कि हाँ, ख्वाहिश होती है हर इंसान की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस पोजीशन में थे 25 साल की उम्र में, और आने वाले दिनों में उनको नबी बनना है। और नबी बन जाहिर बात है, जो इंसान जब नबी बनता है तो उसको फौरन से ही लोग सीने से नहीं लगाते। अंबिया अलैहिस्सलाम अपने मुआशरे में जब वो दावत की बात शुरू करते हैं, तौहीद की बात शुरू करते हैं, तो उनको बहुत ज्यादा मुखालफत का, परेशानियों का, तकलीफों का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा से शादी हुई उनकी। वो बड़ी एज की थी ताकि वो उनको सपोर्ट कर सके और उनके गम के अंदर शरीक हो सकें, उनकी हौसला अफजाई कर सकें, दुखों में, मुसीबतों में, परेशानियों में उनके साथ खड़े हो सकें। क्योंकि जो औरत बड़ी उम्र की होती है, वो उसके अंदर सूझबूझ होती है, वो सेंसिबल होती है, चीज़ों को हैंडल करना, प्रॉब्लम्स को हैंडल करना उसको अच्छे तरीके से आता है। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने से छोटी औरत से शादी करते और फिर बाद में नबूवत की जो तकलीफें आपको पहुंची शुरू शुरू में, तो जिस तरह हमारी वालदा खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने हमारे नबी को संभाला, उस तरह वो औरत नहीं संभाल सकती थी जो कि आपसे छोटी है। फिर आपने गारे हिरा का वाकया इंशाल्लाह आगे आएगा भी। तो जैसे ही गारे हिरा का वाकया आया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हुए और उनका जिस्म कांपने लगा, तो वो फौरन दौड़े दौड़े कहाँ आए? हजरत खदीजा के पास आए। और हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा से कहा, जम्मिलूनी जम्मिलूनी, कि मुझे एक कंबल उड़ा दो। और फिर अपनी सारी वो स्टोरी सुनाई जो गार हिरा के अंदर पेश आई। तो हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा उनकी स्टोरी सुनकर परेशान नहीं हो गई। वरना आमतौर पर औरतें क्या करती हैं, खामद के ऊपर जब मुसीबत आती है तो वो खुद भी परेशान हो जाती हैं साथ में। लेकिन हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा परेशान नहीं हुई, बल्कि आगे बढ़कर उनको हौसला दिया और फरमाया, वल्लाही लन युखज़ीक अल्लाहु अबदन, इन्नका लतहमिलुल कल्ला व तुकरि ज़ैफ़ व तुईनु अला नवाइबिल हक़्क़ि। कि उनको हौसला दिया और कहा कि आप परेशान ना हो, आप तो बहुत ही अ, अच्छे इंसान हैं, आप गरीबों की मदद करते हैं, आप भूखों को खाना खिलाते हैं, मेहमान नवाज हैं, अल्लाह ताला आपको कभी ज़ाया नहीं करेगा। फिर उनको वरक़त इब्न नौफल के पास ले गई। तो इस तरह हमारी वालदा हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अ, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहती थीं और हर मुसीबत में उनका साथ देती थीं। इसीलिए जब हज़रत खदीजा का इंतकाल हुआ, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा परेशान हुए, क्योंकि वो सपोर्ट और हेल्प और हौसला अफ़ज़ाई जो उनको उनके घर से मिलती थी, अब वो उनको नहीं मिलनी थी। तो ये एक हिकमत है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, पहली शादी किसी बड़ी एज की औरत से करने का। अच्छा जी, 10 साल गुज़रने के बाद शादी के, आप लोगों में से किसी के ज़हन में ये आंसर था? आप लोगों में से किसी के ज़हन में ये बात थी? अब सब कहेंगे जी सर मेरे ज़हन में थी, मेरे ज़हन में थी। चलें, 10 साल के बाद, यानी 25 साल और प्लस 10 इयर्स, 35 साल की उम्र में एक केस खड़ा हो गया, एक लड़ाई खत्म शुरू हो गई मक्का के अंदर। वो क्या थी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र का 35वां साल था कि कुरैश ने नए सिरे से खाना काबा की तामीर शुरू की। वजह ये थी कि काबा सिर्फ कद से कुछ ऊंची चार दीवारी की शक्ल में था। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के ज़माने ही से उसकी बुलंदी 9 हाथ थी और उस पर छत नहीं थी। इस कैफियत का फ़ायदा उठाते हुए कुछ चोरों ने उसके अंदर रखा हुआ खजाना चुरा लिया था। इसके अलावा उसकी तामीर पर एक तवील ज़माना गुजर चुका था। इमारत खस्तगी का शिकार हो चुकी थी, दीवारें फट गई थीं,
ادھر اسی سال ایک زوردار سیلاب آیا جس کے بہاؤ کا رخ خانہ کعبہ کی طرف تھا، اور اس کے نتیجے میں خانہ کعبہ کی کسی بھی لمحہ ڈہ سکتا تھا۔ اس لیے قریش مجبور ہو گئے کہ اس کا مرتبہ اور مقام برقرار رکھنے کے لیے اسے از سر نو تعمیر کریں۔ اس مرحلے پر قریش نے یہ متفقہ فیصلہ کیا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر میں صرف حلال رقم ہی استعمال کریں گے، اس میں رنڈی کی اجرت، سود کی دولت اور کسی کا ناحق لیا ہوا مال استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ نئی تعمیر کے لیے پرانی عمارت کو ڈھانا ضروری تھا، لیکن کسی کو بھی ڈھانے کی جرت نہیں ہوتی تھی۔ بالآخر ولید بن مغیرہ مخزومی، کون ہے یہ بلا؟ ولید بن کون ہے بلا یہ؟ ولید بن مغیرہ مخزومی کون ہیں؟ یہ سر خالد بن ولید کے والد؟ جی، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد، اور انہی کے بارے میں سورۃ المدثر کی آیت اتری ہیں۔ انه فکر وقدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستكبر فقال ان هذا الا سحر یؤثر۔ یہ آیت حضرت خالد بن ولید کے والد کے بارے میں اتری۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ اس پر کوئی، تو انہوں نے وہ اٹھایا ڈھال اور اس کو گرانے کی کوشش کی۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ اس پر کوئی آفت نہیں ٹوٹی تو باقی لوگوں نے بھی ڈھانا شروع کیا، اور جب قواعد ابراہیم تک ڈھا چکے، یعنی قواعد ابراہیم وہ بیس جو فاؤنڈیشن تھی وہاں تک وہ ان کو گرا دیا، تو تعمیر کا آغاز کیا۔ تعمیر کے لیے الگ الگ ہر قبیلے کا حصہ مقرر تھا، ہر قبیلے نے علیحدہ علیحدہ پتھر کے ڈھیر لگا رکھے تھے۔ تعمیر شروع ہی باقوم نامی ایک رومی معمار نگراں تھا، مطلب ایک انہوں نے مستری بھی منگوایا ہوا تھا جو کہ رومی تھا، اور باقوم اس کا نام تھا۔ جب عمارت حجر اسود تک بلند ہو چکی تو یہ جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا کہ حجر اسود کو اس کی رکھنے کی جگہ رکھنے کا شرف و امتیاز کسے حاصل ہو۔ یہ جھگڑا چار پانچ روز تک جاری رہا، اور رفتہ رفتہ اس قدر شدت اختیار کر گیا کہ معلوم ہوتا تھا سرزمین حرب میں سخت خون خرابہ ہو جائے گا۔ لیکن ابو امیہ مخزومی نے یہ کہہ کر فیصلے کی ایک صورت پیدا کر دی کہ مسجد حرام کے دروازے سے دوسرے دن جو سب سے پہلے داخل ہو اسے اپنے جھگڑا کرنے کا حکم مان لیں گے۔ لوگوں نے یہ تجویز منظور کر لی۔ اللہ کی مشیت کے اس کے بعد سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ لوگوں نے آپ کو دیکھا تو چیخ پڑے کہ ھذا الامین رضینہ ھذا محمد، کہ یہ امین ہے، ہم ان سب سے راضی ہیں، یہ محمد ہیں۔ پھر جب آپ ان کے قریب پہنچے اور انہوں نے آپ کو معاملے کی تفصیل بتائی تو آپ نے ایک چادر طلب کی، بیچ میں حجر اسود رکھا اور متنازع قبائل کے سرداروں سے کہا کہ آپ سب حضرات چادر کا کنارہ پکڑ کر اوپر اٹھائیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ جب چادر حجر اسود کے مقام تک پہنچ گئی تو آپ نے اپنے دستے مبارک سے حجر اسود کو اس کی مقررہ جگہ پر رکھ دیا۔ یہ بڑا معقول فیصلہ تھا، اس پر ساری قوم راضی ہو گئی۔ یہاں پر ایک بہت ہی پیاری بات ہے، بہت ہی پیارا پوائنٹ ہے جو میں آپ لوگوں کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ یہاں پر ایک سبق ہمارے لیے یہ ملتا ہے اسٹوری کے اندر کہ جو آدمی کوالٹیز والا ہوتا ہے، جو آدمی کوالٹیز والا ہوتا ہے، سچا ہوتا ہے، امانت دار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کی زندگی میں بڑے بڑے اپرچونٹیز دیتا ہے۔ دوبارہ سے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ جو آدمی امانت دار ہوتا ہے، سچا ہوتا ہے، اپنی ڈیوٹیز کو صحیح طریقے سے پرفارم کرتا ہے، جو بھی اس کو ذمہ داریاں ملتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو پرفارم کرتا ہے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، بس وہ یہ سوچتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، میری یہ ڈیوٹیز ہیں، میری یہ رسپانسبلٹیز ہیں، میں نے اس کو صحیح سے پرفارم کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کبھی بھی اس کو ضائع نہیں کرتے۔ آج یا کل یا پرسوں ایک نہ ایک دن اس کو ضرور ترقی دیتے ہیں، ضرور اس کو اپرچونٹیز دیتے ہیں۔ جیسے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیسے ان سے بڑا کام لیا کہ حجر اسود کو اس کی جگہ پہ رکھوایا۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو بھی آدمی اس طرح کا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپرچونٹیز لازمی دیتے ہیں۔
उधर कुरैश के पास माल हलाल की कमी पड़ गई, माल जो था वो कम पड़ गया और तामीर अभी बाकी है। इसलिए उन्होंने शिमाल की तरफ से काबा की लंबाई तकरीबन 6 हाथ कम कर दी। यही टुकड़ा हिजर और हतीम कहलाता है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि काबे के साथ एक छोटी सी चार दीवारी है जिसको हतीम बोलते हैं और उसको हिजर भी बोलते हैं। हा के नीचे जेर है हिजर, अगर हा के ऊपर जबर हो तो उसको हजर और हिजर हतीम कहलाता है। बेसिकली ये जो हतीम है, चार दीवारी है शिमाल की तरफ, नॉर्थ की तरफ, ये भी काबे का हिस्सा ही है, लेकिन माल कम होने की वजह से उसके ऊपर वो तामीर नहीं कर सके। माल की कमी की वजह से उस पर वो तामीर नहीं कर सके। इसलिए उलमा ने लिखा है कि जो आदमी हतीम के अंदर नमाज पढ़ता है वो गोया ऐसे ही है जैसे कि वो बैतुल्लाह के अंदर नमाज पढ़ता है। इस दफा कुरैश ने काबे का दरवाजा जमीन से खासा बुलंद कर दिया ताकि उसमें वही शख्स दाखिल हो सके जिसे वो इजाजत दें। जब दीवारें 15 हाथ बुलंद हो गईं तो अंदर 6 सुतून खड़े करके ऊपर से छत डाल दी गई और काबा अपनी तकमील के बाद करीब करीब चौकोर शक्ल का हो गया। अब खाना काबा की बुलंदी 15 मीटर है। हजर असवद वाली दीवार और उसके सामने की दीवार यानी जनूबी और शिमाली दीवारें 10-10 मीटर हैं। हजर असवद मताफ की जमीन से 1.5 मीटर की बुलंदी पर है। दरवाजे वाली दीवार और उसके सामने की दीवार यानी पूरब और पश्चिम की दीवारें 12-12 मीटर हैं। दरवाजा जमीन से 2 मीटर बुलंद है। दीवार के गिर्द नीचे हर चार जानब एक बड़े हुए कुर्सी नुमा जिले का घेरा है जिसकी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर और औसत चौड़ाई 30 सेंटीमीटर। इसे इसे शादरवान कहते हैं। ये भी दरअसल बैतुल्लाह का जुज है लेकिन कुरैश ने इसे भी छोड़ दिया था। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि चले कुरैश वालों के पास तो पैसे नहीं थे, उन्होंने खाना का भी तामीर को छोड़ दिया, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद फिर अबू बकर आए, सबके पास पैसे ही पैसे थे, तो फिर क्यों उसको दोबारा काबा की तामीर नहीं की गई? हाँ जी, कुरैश वालों के पास माल की कमी हो गई जिसकी वजह से उन्होंने काबा की तमीर कम कर दी और उसको हतीम कहते हैं। लेकिन बाद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, सहाबा आए, तो किसी ने दोबारा उसको काबे के अंदर शामिल क्यों नहीं किया और आज तक शामिल क्यों नहीं हुआ? जी, किसी के पास कोई जवाब सर हलाल पैसों की कमी हो गई थी। नहीं? वो तो हो गई थी लेकिन बाद में तो पैसे होंगे ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तो थे, सहाबा के पास तो थे। अब्दुर्रहमान बिन औफ कितने मालदार थे। हजरत खालिद बिन वलीद थे, उसके बाद हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ थे, साद बिन अबी वकास थे, जुबैर बिन अव्वाम थे, मालदार सहाबा थे। उस्मान बिन अफ़ान थे। क्यों तामीर नहीं सही। की गई? लगता है मुझे इसका भी आंसर मुझे देना पड़ेगा। अल्लाह अकबर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा हमारी वालदा उम्मुल मोमिनीन आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा से कहा कि मेरा दिल चाहता है कि हतीम का जो हिस्सा है उसको मैं ख़त्म करके काबा के अंदर ले लूं, मतलब उसके ऊपर भी छत डाल दूं। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि मेरी कौम अभी नई नई मुसलमान हुई है, तो वो बिगड़ ना जाएं, उनके अंदर फितना और इख्तिलाफ पैदा ना हो जाएं और वो ये कहेंगे कि ये हमारे आबाओ अजदाद के दीन को बदलने के लिए आया है। ये रीज़न है जो हदीस के अंदर आई है। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रीज़न की वजह से नहीं की, वो रीज़न क्या थी कि इख्तिलाफ पैदा ना हो जाए। तो फिर बाद में सहाबा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसी सुन्नत को जारी रखते हुए फिर दोबारा नहीं की और फिर किसी ने भी नहीं की। यहाँ पर मेरे लिए और आपके लिए एक बहुत बड़ा सबक है। वो सबक ये है कि बाज़ औक़ात कुछ काम ऐसे होते हैं जो कि जो कि वाजिब या फ़र्ज़ नहीं होते।
بس ریکمینڈڈ ہوتے ہیں، کر لیے جائے تو اچھے ہیں، نہ کر لیے جائیں تو کوئی بات نہیں، لیکن ان کاموں کی وجہ سے اختلافات پیدا ہونے کی ایک شکل بن جاتی ہے، گھروں کے اندر، معاشرے کے اندر، مسجد کے اندر، اسکول کے اندر۔ تو ایک مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ کس چیز کو پرائیورٹی دے، مسلمانوں کی، مسلمانوں کے آپس کے جو اتحاد ہے نا اس کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جو ناپسند چیز ہے وہ مسلمانوں کی آپس میں جھگڑے اور اختلافات ہیں، اس لیے اس سے بہت بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو اجتماعیت بہت زیادہ پسند ہے، مسلمانوں کا آپس میں مل جل کر بیٹھنا، دلوں کا ایک ہونا، آپس میں پیار محبت سے رہنا، یہ بہت زیادہ پسند ہے۔ اس چیز کو کبھی کبھی اپلائی کرتے ہوئے مجھ سے اور آپ سے غلطی ہو جاتی ہے کہ ہم کبھی کبھی اجتماعیت کو قربان کر دیتے ہیں اور اپنی ذاتی چیزوں کو آگے لے آتے ہیں، اور اس کو ہم دین کا نام دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے پاس، تو فرمایا کہ میرے بعد کچھ لوگ آئیں گے، کچھ حکمران آئیں گے جو نمازوں کو ضائع کریں گے، نمازوں کو صحیح ٹائم پر نہیں پڑھیں گے، لیٹ کر کے پڑھیں گے۔ تو کچھ صحابہ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، اور صحابہ بہت ہی سمجھدار لوگ تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ اگر ہم اس زمانے میں ہوں تو کیا کریں، اپنی نماز پڑھ لیں؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کہا کہ نہیں، تم کیا کرنا، ان کے پیچھے نماز پڑھ لینا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کیوں کہی؟ کیونکہ اگر صحابہ اس حکمران کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے تو اس سے کیا ہوگا؟ ہاں بھی کیا ہوگا اگر صحابہ ان کے پیچھے نماز نہیں تو پڑھیں گے تو؟ پھر کوئی بھی نہیں آئے گا۔ تو ایک طرح کا اختلاف ہونا شروع ہو جائے گا، کہ لوگ کہیں گے کہ یہ فلاں صحابی نماز نہیں پڑھتے تو ہم نہیں پڑھیں گے، تو ایک طرح کا اختلاف اور جھگڑا شروع ہو جائے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم وہ اختلاف پیدا نہ کرنا، بلکہ اس کے پیچھے پڑھ لینا نماز، ہاں بعد میں پھر اپنی رپیٹ کر لینا گھر میں آ کے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو کہ میری اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، میرا یہ نہیں ہوتا، میرا اس کے پیچھے جمعہ نہیں ہوتا، میں اس کو نہیں، اللہ تعالیٰ کو یہ باتیں پسند نہیں ہے۔ ہاں، اجتماعیت ہونی چاہیے لوگوں کے اندر، فتنہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کسی کا کوئی کوشچن ہے تو پوچھ سکتے ہیں، ورنہ کلاس کو فنش کرتے ہیں۔ چلیں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔